السلام علیکم جی، تو آج کی ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے وہ میری آنکھیں کھول گیا۔ اچھا، تو یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ اس رات شدید بارش ہوئی، اور جب بھی ایسی بارش ہوتی تو گلی کے کچا ہونے کی وجہ سے پانی ٹھہر جاتا، کوئی بھی بغیر پھسلے نہ رہتا، اور اندھیرے میں چلنا تو تقریباً ناممکن ہو جاتا تھا۔ اسی رات بھی ایسی ہی شدید طوفانی بارش ہوئی تھی۔ رات کو میں نماز کے بعد فوراً سو گیا۔ رات دیر تک بارش ہوتی رہی۔ فجر کی اذان پر آنکھ تو کھل گئی، مگر رات ہونے والی بارش کی وجہ سے طبیعت میں سستی چھائی ہوئی تھی۔ دل میں آیا کہ اتنی کچڑ میں مسجد جانا تو مشکل ہے، جب نماز گھر ہی پڑھنی ہے تو کیوں نہ تھوڑی دیر اور سو لیا جائے، پھر ٹھہر کر پڑھ لوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے کروٹ بدلی اور چادر تان کر سو گیا۔ فرقان بیٹا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی سوئے ہوئے ہو؟ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ابو جان کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اب تو اٹھنا ہی تھا۔ وضو کیا اور مسجد کی راہ لی۔ ابو جان پہلے ہی مسجد جا چکے تھے۔ نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد جیسے ہی گھر کی طرف چلا تو گلی کے نکڑ پر، جہاں عام طور پر محلے والے اپنے گھروں کا کوڑا ڈال دیا کرتے تھے اور بعد میں ٹی ایم والے اٹھا کر لے جاتے تھے، اتنی صبح سویرے ایک بچے کو دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ اس بچے کی عمر کوئی 5 سال ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا شاپر تھا۔ وہ کوڑے کے ڈھیر پر جھکا ہوا تھا۔ پہلے تو دل میں آیا کہ اسے پوچھوں، مگر پھر دماغ نے دل کے اس خیال کو چھوڑ دیا۔ اگر کوئی ردی اٹھانے والا ہے تو اتنی سویرے اس کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی انہونے نے خدشے کے پیش نظر میں ایک طرف ہو کر اس بچے کی حرکات و سکنات کو دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بچہ اٹھا اور اس کا منہ میری طرف ہوا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے جلدی سے آنکھوں کو میلا کہ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ تو بالکل حقیقت تھی، ناقابل یقین حقیقت۔ اس بچے کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ ہمارے پچھلے محلے میں رہنے والے شوکت صاحب کا بیٹا تھا۔ وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مال کی فراوانی کے باوجود وہ کافی سلجھے ہوئے انسان تھے، مگر ان کے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر میں حیران و پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پہلے تو دل میں آیا کہ اس سے جا کر پوچھ لوں کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، مگر اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے بجائے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر تو وہاں جھکا رہا، پھر سیدھا کھڑا ہوا اور شاپر اٹھائے ہمارے گھر کی طرف آنے لگا۔ میں ایک اونٹ میں ہو گیا۔ اتنے میں وہ شاپر اٹھائے ہمارے گھر سے آگے گزر گیا۔ اس کے گزرتے ہی میں نے کچھ فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی چال میں تیزی تو تھی، مگر ایسے لگتا تھا کہ شاپر کافی وزنی ہے، جس کے اٹھانے میں اسے کافی وقت دقت ہو رہی ہے۔ میں چھپ کے اس کے پیچھے چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر گلی کا موڑ تھا اور میں بڑی احتیاط سے چل رہا تھا۔ ایک تو گلی پانی سے بھری ہوئی تھی اور دوسرا میری یہ کوشش تھی کہ اس بچے کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میری لاکھ احتیاط کے باوجود بھی گلی کا موڑ مڑتے ہی میرا پیر اچانک ایک گڈھے میں جا پڑا، اور چپاک کی آواز سے میرا پیر اس کھڈے میں اترتا چلا گیا۔ گڈھا لگتا تھا کافی گہرا تھا۔ برا تو یہ ہوا کہ وہ بچہ بھی اچانک اس آواز پر چونک کر مڑا، اور مجھے دیکھ کر اس نے اپنے قدم اور تیز کر دیے۔ رک جاؤ، میری آواز گونجی تو اس کے پیر وہیں رک گئے، گویا زمین نے اس کے پاؤں کو جکڑ لیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کھڈے سے نکالا اور اس کے قریب جا کر سخت آواز میں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اور اس شاپر میں کیا ہے؟ شاپر کا نام سنتے ہی اس نے شاپر کا منہ مضبوطی سے پکڑ لیا، گویا وہ شاپر مجھے نہیں دکھانا چاہتا تھا،
اور اس کی یہ حرکت مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ شاپر مجھے دو، میرے کہنے پر ایک بار تو اس نے شاپر دوسرے ہاتھ میں کر لیا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ میں ٹلنے والا نہیں ہوں تو اس نے شاپر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس سے شاپر کو جھپٹا اور جب اس کو کھولا تو میرا غصہ دھند ہو گیا۔ ایک تو مجھے اپنے گرنے کا غصہ تھا اور اوپر سے شاپر میں موجود اخروٹوں اور میوجات کے چھلکے دیکھ کر پریشان ہو گیا، گویا وہ بچہ ان چھلکوں سمیت میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں تو کوئی کارنامہ سا انجام دینے کا سوچ رہا تھا، مگر یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ میں نے اپنی خفت کو چھپانے کے لیے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ تم کہاں لے کر جا رہے تھے؟ وہ انکل، میرے ابو نے کہا تھا کہ اس کو محلے کے باہر جو کوڑا کرکٹ کی جگہ ہے وہاں ڈال کر آؤ۔ مگر تم اس کو اپنے محلے والے کوڑے دان میں بھی تو ڈال سکتے تھے، TMA والے اٹھا لیتے۔ تمہیں اتنی صبح سویرے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی اتنے کیچڑ میں؟ انکل، دراصل بات یہ ہے کہ رات کو ابو ہمارے لیے اخروٹ اور چلگوزہ لائے تھے۔ ان کو کھانے کے بعد ابو نے مجھے کہا کہ ان چھلکوں کو باہر نہ پھینکنا، بلکہ کسی شاپر میں ڈال کر صبح سویرے نماز کے بعد فوراً بعد محلے سے باہر والے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال آنا، کیونکہ یہ میوے کافی مہنگے ہیں، ہر ایک کے بس میں نہیں کہ ان کو خرید سکے۔ اگر آپ ان کے چھلکے ادھر گلی میں ہی پھینک دیے تو کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے، دیکھنے والے کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے تو ہم بھی یہ میوے کھاتے، یا کوئی بچہ دیکھے گا تو اپنے ماں باپ کو جا کر تنگ کرے گا کہ ہمیں بھی لے کر دو۔ ہو سکتا ہے اس بچے کے ماں باپ کے پاس اتنی طاقت نہ ہو تو اس سے ان کا دل دکھے گا۔ یہ دل آزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی دل آزاری کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں حیرت کا بت بنا اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ مجھے مکمل توجہ سے سنتا پا کر اس کو مزید کہنے کی جرات ہوئی تو وہ کہنے لگا، انکل، اچھا، راستے میں ایک اور جگہ مجھے چھلکے ملے تھے، وہ بھی میں نے اس شاپر میں ڈال لیے تاکہ ان پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، ان کی وجہ سے کوئی دکھ ہی نہ ہو۔ انکل، جب ہم کسی کو دکھ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہے نا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، مگر میرا تو سر شرم سے جھکا جا رہا تھا، کیونکہ راستے میں سے اٹھائے جانے والے جن چھلکوں کا وہ کہہ رہا تھا وہی چھلکے تھے جو میں نے رات کو پھینکے تھے۔ اس کے عمل نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ میں نے کسی کا دل نہ دکھانے کا اور سنت پر عمل کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ تو کیسے لگی آپ کو یہ سٹوری؟ تو چلیں ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔